بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی رات تھی جس میں اللہ نے ایک انسان کو آسمانوں سے بھی آگے بلایا اور اسی رات ہمیں نماز جیسا تحفہ دیا گیا؟ وہ رات ہے شب معراج۔ آج ہے شب معراج اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ راز جو اس رات کو عام راتوں سے جدا کرتا ہے۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ شب معراج کیا ہے، اس رات کو کیا ہوا، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس رات کے نوافل کیسے ادا کریں اور ہم اس رات میں اللہ سے کیا مانگیں۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد احرام سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد احرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ واضح حق ہے، سچ ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور براق نامی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے اور امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخر اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے۔ شب معراج امت محمدیہ کو اللہ کی طرف سے جو ہے تحفہ ملا تھا نماز کا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مومن نماز کی معراج ہے۔ سب سے پہلے 50 نمازوں کی جو ہے وہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وقت گزرا وہ دوبارہ عرش پر گئے اور نمازیں جو ہیں وہ کم کروا کر لے آئے اور 5 نمازیں جو ہیں ہمیں فرض ہیں، آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شب معراج کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا قرب ملا، نماز فرض ہوئی، جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ آج کی رات بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے، بلکہ یہ مہینہ ہی بہت فضیلت والا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کی جتنی ہو سکے عبادت کریں۔ اللہ اپنے بندوں کو آج کی رات اللہ نے اپنے بندوں کو ایک تحفے کے طور پر دی ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی حاجات کو، جائز حاجات کو جو ہے وہ قبول کروائیں۔ شب معراج کے نوافل نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت آپ لوگ جتنی چاہے آپ لوگ رکھتے جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہے 4 رکعت نفل یا 6 رکعت نفل جتنی بھی آپ چاہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے جب اپنے سلام پھیر لینا ہے درود شریف پڑھنا ہے اور 100 ٹائمز اینڈ استغفر اللہ کرنی ہے 100 ٹائمز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام بھیجنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ آج کی رات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے عرش پر، اور اپنی حاجت کی جو ہے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ لوگ صرف اسی رات کی عبادت کافی آپ لوگوں کے لیے نہیں، اصل کامیابی تب ہے جب نماز، استغفر اللہ اور درود جو ہے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آج کی رات بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ آج کی بابرکت رات جو ہے
اس رات کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، آپ کی ہر دعا، ہر جائز حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ صبح آپ لوگوں نے جب نماز جو نفل ہے شب معراج کے نوافل ادا کر لینے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے روزہ بھی رکھنا ہے۔ صبح روزہ بھی رکھیں، لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ آپ کو پتہ ہے جو روزہ دار ہوتا ہے نا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آج شب معراج کی رات آپ لوگ اتنی عبادت کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ نیت کریں، عہد کریں، اور اگلے دن آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر مسٹ جو ہے نا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اب یہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو مسئلے آپ کے حل نہیں ہو رہے وہ مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے اس مہینے میں آپ کو بتاؤں زیادہ سے زیادہ آپ نے استغفراللہ کرنا ہے۔ یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی ہو سکے نا استغفراللہ کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ شب معراج بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ ایک عام رات نہیں، یہ عام راتوں کی بجائے بہت ہی سب سے مختلف فضیلت والی، رحمتوں برکتوں والی رات ہے۔ آپ نے اس کا ضرور فائدہ اٹھانا ہے اور عبادت کرنی ہے، جتنی ہو سکے عبادت کریں، استغفراللہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود آپ لوگوں نے لازمی بھیجنا ہے۔ آپ لوگ جتنے نفل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے 2 ادا کرنے ہیں، 4 کرنے ہیں یا 6 کرنے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ رزق کی کشادگی کے لیے ہوتے ہیں، مطلب رزق آئے، اور 2 نفل جو ہیں وہ گناہوں سے نجات کے ہوتے ہیں، اور 2 نفل جو ہیں وہ عمر دراز کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی نیت ہے، آپ لوگوں نے سچے دل سے عاجزی کے ساتھ استغفراللہ آپ لوگوں نے استغفار کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے نفل جو ہے ادا کرنے کے دوران آپ لوگوں نے بالکل یقین کے ساتھ جو ہے نفل ادا کرنے ہیں، کوئی بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا دنیا کے خیالات کو نکال دینا ہے، اور پورا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نفل ادا کرنے کے دوران آپ لوگوں نے اپنی حاجت جو ہے وہ دل میں رکھنی ہے، اور جو ہے نفل ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ہے وہ حاجت جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور میں دعا کرتی ہوں تمام بہن بھائی جو ہیں وہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو ہے اللہ ہر کسی کے جو ہے نا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی مبارک رات کے صدقے سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی بنا، اور ہمیں بغیر حساب جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔